دوستوں ساتھیوں، ہلچل ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ آپ کا میزبان یونس مہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلی پہ، جو ساری دنیا کو ہٹ کر رہی ہے۔ ساری دنیا کی موسمیات میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں، خاص کر کے ہمارے خطے پہ، اور اس میں سندھ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2010 کے جو سیلاب آیا اس میں بھی سندھ بہت متاثر ہوا، اور پھر 2022 میں جو بڑی برساتیں ہوئیں اس میں بھی سندھ زیادہ متاثر ہوا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو سارے پاکستان کا جو واٹر کا فلو ہے اس کو آنا سندھ میں ہی ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ان کو سمندر میں پانی کو گرنا ہے، تو وہ آخر آ کے سارا پریشر سندھ پہ ہی پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے سردار سرفراز صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ سردار صاحب اپنے ڈپارٹمنٹ کے اپنے کھاتے کے چیف میٹرالوجسٹ ہیں۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیجیٹل میں۔ سر، آج کل یہ جو ایشو ہے موسمیاتی تبدیلی والا، یہ بہت جو ہے ایک امپارٹنٹ ایشو بن گیا ہے، خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے، اور جو وہ خاص کر کے ملک جو ترقی پذیر ملک ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا جن کے پاس اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہے، اس کے سبب کیا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، مدعو کیا اپنے سامعین کے لیے۔ اس بڑے امپورٹنٹ، جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت اہم موضوع ہے یہ، اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے تو نہ صرف اہم بلکہ میں تو اسے اکثر کہتا ہوں کہ یہ اس کو اردو میں ہم کیسے ایکسپلین کریں گے کہ ایگزسٹینشیل مسئلہ بن گیا ہے کہ پاکستان کے وجود کو یا اللہ نہ کرے کوئی مطلب یہ کہ اتنے نقصانات اگر ہمیں ہر دوسرے سال ہوتے رہے جیسے کہ 2022 میں ہوئے، تو پھر ظاہر ہے ہم غریب ملک ہیں تو کہاں جا کے ٹھہریں گے۔ بنیادی طور پہ دیکھیے، جو 1850 سے لے کر 1900 کا جو ایرا تھا نا، جسے قبل از صنعتی انقلاب کہا جاتا ہے، صنعتی انقلاب سے پہلے کا جو تھا، تو اس کے بعد باقاعدہ ایک طرح سے نا ڈیٹا کیپنگ یا ڈیٹا ریکارڈنگ شروع ہوئی، جو میٹرولوجیکل ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو اس ڈیٹا کی بنیاد پہ اب تک پتہ یہ چلا کہ جی وہ جو ایرا تھا 1850 سے 1900 کا قبل از صنعتی انقلاب، اس سے جب کمپیئر کیا جاتا ہے آج کے ڈیٹا کو، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا ایز اے ہول ٹیمپریچر 1.2 ڈگری بڑھ چکا ہے، اور 1.2 ڈگری یا 1 ڈگری اسکیلنگ بڑھنے سے اتنی موسمی آفتیں ہم جھیل رہے ہیں ہر سال۔ اچھا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ہوا ہے کہ جو گلوبل وارمنگ بڑی ہے اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی اور دوسری زہریلی گیس ہے جو اس میں میتھین صنعتی دھواں ہے، ایگزیکٹلی بالکل صنعتی انقلاب کیا ایک طرح سے نا یہ نیگیٹو یا ایڈورس ایفیکٹ ہے، برا بالکل اس کے برے اثرات یہ ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو دنیا نے ترقی کر لی، سو کارڈ جیسے نام نے ترقی کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی قدرتی ماحول کو بہت خراب کر دیا۔ تو جتنی گیسز جمع ہوئی ہیں اس کاربن ڈائی آکسائڈ کے جلنے سے، اس میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ فوزل فیول، یہ جو ایندھن گاڑیوں میں، آپ کی ٹرانسپورٹ میں اور آپ کی انڈسٹریز میں اور آپ کی پاور جنریشن میں استعمال ہوتا ہے فوزل فیول۔ یہ کوئلے سے آج کل پاور جنریشن ہو رہی ہے، تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اس کا ہے، یعنی کوئی میرے خیال میں 70% سے زیادہ کنٹریبیوشن اس چیز کا ہے کلائمیٹ کو چینج کرنے میں، اور آپ کی جو عالمی حدت ہے، جو گرمی بڑھ گئی ہے، اس کا بنیادی وجہ یہی ہے۔ دوسری پھر ظاہر ہے اور بھی اسباب ہیں، کچھ قدرتی اسباب بھی ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کے، لیکن وہ بہت آہستہ ہوتے ہیں، وہ تو صدیوں بلکہ ہزاریوں۔ پاکستان پر اس کے کیا کیا اثرات ہیں؟ بیسیکلی کتنے اثرات ہیں؟ ساری دنیا کی جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں پاکستان پہ کتنے اثرات ہیں؟ جی، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ بالکل، پاکستان دیکھیے کہ ابھی بھی جو اس وقت ایک آرگنائزیشن ہے جرمن واچ، جو جرمنی کی ایک آرگنائزیشن ہے، جو کہ ایک طرح سے نا وہ اس کا انڈیکسیشن کرتی ہے کہ دنیا بھر کے ممالک کلائمیٹ چینج سے کتنے متاثر ہیں، تو کون کس رینکنگ پہ آتا ہے، کس نمبر پہ آتا ہے۔ پاکستان کا اس وقت 8واں نمبر ہے جی، ساری دنیا میں یہ تو بڑا الارمنگ صورت ہے، بالکل الارمنگ صورتحال ہے۔ اچھا، اس سے پہلے پاکستان کا جو پچھلے 20 سال کا ڈیٹا تھا تو اس میں 5واں نمبر تھا، لیکن اب 8واں نمبر ہے۔ لیکن اب آپ کو پتہ ہے سب کو، ہم کو، کہ 2020 سے لے کے 2022 تک تینوں سال بڑے
تباہ کن گزرے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی, سیلاب آئے, تو اور اس طرح سے دوسرے جو فینامنا ناردرن ایریاز میں گلیشیئر پگھلنے سے جو گلاف ایونٹ ہوتا ہے وہ, تو اس کا مطلب یہ کہ 2020 سے 22 تک کا ڈیٹا بھی جب شامل کیا جائے گا تو اگلا جو انڈیکسیشن یا اگلا جو اس کی وہ آئے گی رینکنگ آئے گی, تو ہو سکتا ہے پاکستان 8ویں نمبر سے اٹھ کر اوپر آ جائے, پہلے نمبروں میں آ جائے. ہو سکتا ہے بالکل چوتھے 5ویں نمبر پہ آ جائے, کیونکہ وہ جو ڈیزاسٹر کا پیمانہ ہے بالکل وہ بہت زیادہ ہے. جی, اور اس کو ایک دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ اس کو اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے تو اس لحاظ سے تو ہم شاید پہلے نمبر پہ آ جائے. مگر ساری دنیا اس پہ ایک ریسرچ کر رہی ہے کہ بھائی اس سے کیسے بچا جائے یا اس کے پریکاشنز کیا لیے جائیں. اس ریسرچ میں پاکستان کا کتنا حصہ ہے؟ کیونکہ جب ہم ایک چیز کے حوالے سے متاثر زیادہ ہیں تو ہمیں تیاری بھی تو ہماری بھی تو ہوگی نا. جی بالکل. اس میں دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس میں اس کو فضا کو یا ماحول کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا ہے یورپ کا, امریکہ کا. جی, امریکہ کا, یورپ کا, چائنا کا, انڈیا کا. اس وقت بھی چائنا شاید نمبر 1 پہ ہے اور امریکہ دوسرے نمبر پہ. اس طرح سے کاربن ایمیشنز میں پاکستان کا کنٹریبیوشن تو 0.8% ہے, یعنی 1% سے بھی کم ہے. لیکن متاثر ہم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. متاثر اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم ولنریبل زیادہ ہیں, ہم زد پذیر زیادہ ہیں. اس لیے کہ ہمارا غریب ملک ہیں تو ظاہر انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے کہ جو کلائمیٹ جو ایکسٹریم ایونٹس ہوتے ہیں جیسے کبھی فلڈ آ گیا, کبھی ڈراؤٹ کی صورتحال ہوگی, خشک سالی ہوگی, اور ہیٹ ویو آ گئی, سمندر میں سائیکلون آ گیا. تو یہ وہ چیزیں جو ہے نا ہم ان کو ایک طرح سے ہمارا انفراسٹرکچر وہ نہیں کر سکتا, سہار نہیں سکتا. جو آپ نے بات کی کہ اس کے تدارک کے لیے یہ ریسرچ جو ہوتی ہے, اچھا ایک ہوتی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے, تمام ممالک مل کر بیٹھتے ہیں ہر سال اور ان کی کانفرنس ہوتی ہے 190-92 ممالک مل کر بیٹھتے ہیں. تو اس میں غور و خوض یہی ہوتا ہے کہ جی یہ دنیا میں جو بڑھتی ہوئی عالمی حدت ہے اس کے نتیجے میں جو آپ کے کلائمیٹ اور ماحول چینج ہو رہا ہے تو اس کو روکا کیسے جائے, اس کو مزید خراب ہونے سے. جی, وہاں بڑی مطلب اچھی گفتگویں ہوتی ہیں, رپورٹس پیش ہوتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی عمل درآمد اتنا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ 2015 میں پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا, اس میں یہی تھا کہ جی جتنے دنیا بھر کی کاربن ایمیشنز ہیں وہ آپ نے 30% 2030 تک پہنچتے 30% اس میں آپ کمی لائیں گے. اور انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. 2024 اس وقت چل رہا ہے, صرف 6 سال باقی ہیں اور ابھی تک وہ جو ہے نا اس کی پرسنٹیج 30% کیا, وہ تو 5% پہ بھی نہیں ابھی تک پہنچے. اب وہ جو وعدے کرتے ہیں فنڈز دینے کے وہ بھی پورے نہیں ہوتے. اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ایز اے کنٹری. پاکستان کو دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا, جیسے میں نے کہا کہ مطلب کاربن ایمیشنز کو روکنا. اب آپ جو لوگ ترقی پذیر ہیں اور ترقی کر رہے ہیں یا اس طرح سے پاکستان کے جیسے ممالک یہ ترقی پذیر ممالک میں آتے ہیں اور ترقی یافتہ والے, وہ پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے اس سے. لیکن اس کے لیے جیسے کیا جاتا ہے تو اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے پوری دنیا کو کہ جی, کیونکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز روکی جائے. اس کے لیے یہ کہ آپ آلٹرنیٹ انرجی پہ جائیں جو آپ کی رینیویبل انرجی ہے, یعنی قدرت نے آپ کو سولر سورج کی شکل میں دیا ہوا ہے. پاکستان پہ تو بہت وافر اس پہ پوٹینشیل ہے. بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, ہمارے اتنے صحرا ہیں, چائنا نے اپنے صحراؤں میں یہ اس کا سسٹم لگا لیا ہے اور بڑی بجلی جنریٹ ہو رہی ہے. تو وہ کلین انرجی ہوتی ہے, وہ آپ کی ایٹماسفیئر کو اور اس کو کلائمیٹ کو وہ پولوٹ نہیں کرتی, وہ اس کو خراب نہیں کرتی. وہ سولر کی کلین انرجی ہے. اسی طرح سے ونڈ کا بڑا پوٹینشیل ہے. جو ہوائیں چلتی ہیں پاکستان میں خاص کر جنوب میں ساحلی پٹی کے ساتھ, وہ کافی تیز ہوائیں, ان سے کافی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. پھر ہمارے قریب سمندر ہے, سمندر کی جو ٹائیڈز ہوتی ہیں, ٹائیڈل انرجی اسے وہ بھی پیدا کی جا سکتی ہے. پھر نیوکلیر انرجی بھی اس میں آتی ہے, کلین انرجی میں آتی ہے. ہائیڈرو پاور پوٹینشیل جو پانی سے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں, تو پاکستان کے شمال سے لے کے جنوب تک یعنی شمالی علاقوں میں تو اتنا پوٹینشیل ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جی کہ 35-40 ہزار میگا فٹ جو میگا واٹ 35-40 ہزار میگا واٹ کا پوٹینشیل تو آپ کے جو گلگت بلتستان اور کے پی جو شمالی علاقہ مطلب اس میں ہمیں رائٹ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم متبادل اپنے جو ہے انرجی کے سیکٹر کو بالکل انرجی کے متبادل آپ جائیں. جی, آپ کی ٹرانسپورٹ پھر ظاہر ہے کہ یہ جتنی پولوشن پھیلانے والی ہے اس کو چینج کرنا ہے. چینج کریں بالکل. آپ الیکٹرک کاروں پہ یا الیکٹرک وہیکلز جو ہوتی ہیں نا, الیکٹرک موٹر وہیکلز, ان پہ جائیں. تو اس طرح سے ایندھن کا استعمال کم سے کم ہو, کوئلے کا استعمال. میں نے دیکھا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بھی صحیح نہیں. لا اینڈ آرڈر اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, وہ اس حوالے سے نہیں کر رہا ہوں کہ ایک رکشا جا رہا ہے,
وہ اتنا اپنا دھواں چھوڑ رہا ہے. ابھی ایک سرٹین قانون بنے ہوئے ہیں بھائی اس کو روکنا چاہیے کہ بھائی اس کی مرمت کراؤ یا بند کر دو. مگر وہ جا رہا ہے تو سارے بازار کو سارے محلوں کو پولوٹ کرتا جا رہا ہے. ایک رکشا لاکھوں رکشا چل رہے ہیں ہمارے پاس, کوئی بھی قاعدہ قانون نہیں ہے. بس وہ تو بات آ جاتی ہے نا گورننس کی. پھر ظاہر ہے ہمارے یہاں قوانین تو بڑے بنے ہوئے ہیں لیکن انفارچونیٹلی عمل درآمد ان پہ کم ہوتا ہے, ان پہ ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا مخلصانہ طور پہ وہ چیز نہیں ہوتی. تو دوسری یہ کہ جو آپ اس چیز میں کمی یوں لا سکتے ہیں کہ میسو اسکیل پہ نا بہت بڑے پیمانے پہ آپ شجر کاری کریں, درخت لگائیں, کیونکہ درختوں کو آکسیجن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ خود جذب کرتے ہیں, اور پھر اس کو تو ہم نے تو شہر کو ایک کنکریٹ کا جو جنگل بنا دیا ہے. جو پہلے درخت تھے ہم نے وہ بھی کاٹ دیے. تو ڈیفارسٹریشن دوسرے نمبر پہ جو ہے نا, پہلے نمبر پہ یہ فوزل فیول کا ایک طرح سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے کلائمیٹ کو ڈیٹیریوریٹ کرنے, خراب کرنے میں. اور دوسرے نمبر پہ لینڈ یوز چینج جو ہوتی ہے, جیسے زمین کا اس کا جیسے آپ نے دیکھا کہ فارسٹ پورے کے پورے فارسٹ کاٹ کر, جنگلات کاٹ کر ہم نے اس پہ شہر بسا دیے, زرعی زمینیں بنا دی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کاربن جذب کرنے کا جو آپ کے ذرائع ختم ہوتے ہیں. سر ابھی آج ہمارے پاس ہلچل میں بھی مضمون چھپا ہے جو پہلے انگریزی اخبار میں چھپا تھا, آج ہم نے سندھی میں ترجمہ کر کے ہمارے اخبار میں چھپا ہے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا کلائمیٹ آؤٹ لک فورم ہے اس کی رپورٹ ہے کہ بھئی یہ 2000 جو ابھی یہ جو ریسنٹلی ہمارے پاس مونسون کی برساتیں ہو رہی ہیں تو یہ اس میں بھی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ گرمی بڑھی ہے تو ہمارے گلیشیئر بھی لازمی طور پہ ان میں بھی بخارات پیدا ہوں گے, سمندر سے بھی ہوں گے. تو یہ اس حوالے سے آپ کی کیا انفارمیشن ہے, اور یہ ہمیں بتائیں کہ سندھ کے کون سے اضلاع اس سلسلے میں متاثر ہو سکتے ہیں. دیکھیے جو یہ ساؤتھ ایشین کلائمیٹ آؤٹ لک فورم ہے سیسکاف, اس کی میٹنگ ہوتی ہے ہر سال. اس میں یہ پورے جنوبی ایشیا کے سارے ممالک شامل ہیں, جو موسمیاتی ادارے ہیں سارے, پاکستان بھی شامل ہے اس میں. اتفاق سے پچھلے کچھ 4 سال سے ان کی میٹنگ میں آن لائن میں ہی شریک ہوتا رہا ہوں. اس دفعہ میں شریک تھا, اس کی میٹنگ ہوئی تھی اپریل کے آخر میں. تو انہوں نے جو ہر سال اس طرح سے کنسنسس ایک اسٹیٹمنٹ یا فور کاسٹ ایشو کرتے ہیں وہ, تو تقریباً اسی طرح کی صورتحال ہے جیسی 2022 میں تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس میٹنگ میں شریک تھا, اور بعد میں جو جیسے آپ نے بات کی وہ نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے اس صورت میں. تو اس میں دکھایا گیا تھا کہ جی ہائی پروبیبلٹی ہے سندھ کے اوپر, بلوچستان کے اوپر زیادہ بارشوں کی, معمول سے زیادہ بارشوں کی. اور اتفاق سے وہ ویسے ہی ہوا, اور بہت بڑی ایک طرح سے تباہی ہم نے دیکھی, بہت زیادہ غیر معمولی بارشیں ہوئی. اس دفعہ بھی تمام جتنے سیسکاف کے علاوہ دنیا بھر کے جتنے یورپین, امریکن اور چائنیز اور جیپنیز اور WMO کے تحت کوئی 10-12 ماڈلز مل کر کام کرتے ہیں. 10-12 ملکوں کے ماڈلز ایک طرح سے اس میں شامل ہوتے ہیں. ان سب کی فورکاسٹ بھی ہم نے دیکھی, اور میں ایک فورم میں آج بھی شریک تھا, اس میں بھی ہم نے پریزنٹیشن یہی کی کہ اس دفعہ کا جو مانسون ہے وہ بھی معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی. اور اس میں جو سندھ کے ساؤدرن ڈسٹرکٹس ہیں, جو پروبیبلٹی اس وقت ہے, اس وقت تک کے ڈیٹا کے مطابق, اس میں کراچی, سجاول, ٹھٹھا, بدین اور تھر پارکر, یہ جو اضلاع ہیں, حیدرآباد بھی آپ شامل کر سکتے ہیں, اور میرپور خاص بھی کر سکتے ہیں. اور جہاں سے یہ جو منچھر ڈنڈ وغیرہ آ رہی ہے, جو بلوچستان کا پانی آتا ہے, جی بالکل, وہ بھی منچھر جھیل وغیرہ میں, جی بلوچستان, بالکل بلوچستان تو پہلے یہ بیلٹ جو ہے نا کمبر شہداد پور سے لے کے یہ سارا جو بھی جو کیرتر جبر والا بیلٹ تھا, تو اوپر سے جو بھی پانی آیا تو ان اضلاع بہت زیادہ متاثر ہوئے. بالکل ایسے ہی ہوا تھا 2022 میں. یعنی ایک تو خود ادھر بہت زیادہ بارش پڑی تھی, ادھر ان اضلاع کے اندر بھی, اور پھر بلوچستان سے پانی آیا تھا, اور کوہ سلیمان پہ جو برسات ہو رہے ہیں. اس دفعہ بھی یہی پریڈکٹ ہے کہ ساؤتھ میں زیادہ بارشیں ہونی ہے, ہمارے جو سرائکی علاقہ ہے وہاں پر زیادہ برساتیں ہونی ہیں, اس کے بعد بلوچستان میں ہونی ہے, سندھ میں بھی ہونی ہے. الٹیمیٹلی یہ پانی سارا ہمارے پاس ہی آنا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. اصل میں دیکھیے جو تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ کیوں زیادہ ہونی ہے, اس وجہ سے کہ جو ہماری بارشوں کی کچھ ٹیلی کنیکشن ہوتے ہیں, یعنی ہم سے بہت دور بحر الکاہل جو ہے نا, اس کے درجہ حرارت جب معمول سے کم ہوتے ہیں اس کو لانینا فینامینا کہا جاتا ہے. اور جب وہاں پر درجہ حرارت معمول سے کم ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش, اس پورے خطے میں, سری لنکا, مالدیپ سمیت. 2022 میں یہی ہوا تھا کہ وہاں پر معمول سے کم تھے درجہ حرارت, بلکہ 2020 سے 22 تک تینوں سال وہ لانینا ایئر تھے کہ تینوں سال وہاں کے درجہ حرارت معمول سے کم تھے, تو ہمارے یہاں بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی تینوں سالوں میں.
2023 کا آپ کو شاید یاد ہو کہ بارشیں اتنی بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی. نہیں ہوگی. جولائی کے مہینے میں اچھی ہوئی تھی لیکن اگست تو بالکل ڈرائی گیا تھا. تو اب کیا وہاں پر کیا ہے, آپ کی کیا میں یہ انفارمیشن؟ عرض کر رہا تھا کہ 2023 میں اس کے الٹ تھا, وہاں پر معمول سے زیادہ تھے درجہ حرارت, جب وہاں زیادہ ہوں تو یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں. تو اب کی دفعہ دوبارہ وہاں پر درجہ حرارت آگے چل کر ابھی یعنی جون سے آگے جو ہے نا معمول سے کم ہونے جا رہے ہیں, پریڈکشن یہ ہے. تو دوبارہ سے لانینا ڈیولپ ہوگا ادھر, تو یہاں پر بارشیں پھر یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ یہاں بارشیں زیادہ ہوں گی. دوسرے یہ کہ ہمارے جنوب میں جو انڈین اوشن ہے, تو انڈین اوشن کے ایک ایسٹرن ایج اور ویسٹرن ایج, یعنی ادھر انڈونیشیا اور ملائیشیا وغیرہ کے قریب اس کو ہم شرقی یا مشرقی سرا کہہ سکتے ہیں, اور ادھر صومالیہ وغیرہ کے قریب اس کا مغربی سرا. تو ان دونوں کے درمیان, ان دونوں کے جو اوپر ٹیمپریچر ڈفرینس ہوتے ہیں, وہاں یعنی صومالیہ وغیرہ کے قریب معمول سے زیادہ ٹیمپریچر ہو, گرمی زیادہ پڑے, اور اس طرف کم گرمی پڑے. اسے کہا جاتا ہے پازیٹیو انڈین اوشن ڈائی پول. تو یہ اس پازیٹیو فیز میں جا رہا ہے انڈین اوشن ڈائی پول بھی. اچھا, یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں بارشیں زیادہ پڑیں گی. جی, ہماری بارشوں کو زیادہ بڑھانے میں اس کا رول بھی ہوتا ہے. آخری ایک سوال ہے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. لوگ یہ کہتے ہیں جو آپ پریڈکٹ کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. کیا اس میں کوئی آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, یا سائنسی طور پر اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے آپ کا محکمہ, یا پھر اس میں کچھ ایک ہوتا ہے کہ بھائی ہم 100% نہیں کر سکتے, تو آپ اس سلسلے میں اپنی ٹیکنیکل یا ماہرانہ رائے دیں. میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ویسے اب تو اللہ کا شکر ہے پچھلے 5-7 سالوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ چیز اب کافی حد تک ختم ہوئی ہے. میں تو جس فورم پہ جاتا ہوں وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا ہے, اب یہ جو آپ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو دیکھیں ایٹماسفیئرک سائنس جو ہے نا یہ بڑی کمپلیکس سائنس ہوتی ہے اصل میں. یہ میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہوتی کہ جب 2 اور 2 4 نہیں ہوتے, اس میں کبھی 5 بھی ہو جاتے ہیں. بالکل, کبھی 5 ہو جاتے ہیں, کبھی 3 رہ جاتے ہیں. اس لیے کہ جو ایٹماسفیئرک کنڈیشنز ہیں نا وہ بیسیکلی آپ جس وقت فورکاسٹ بنا رہے ہیں, جیسے آج جون کی 6 تاریخ ہے, تو آپ 6 تاریخ کو جو فورکاسٹ بنا رہے ہیں وہ آج کے ڈیٹا کی بیس پہ بنا رہے ہیں, انیشیل کنڈیشنز انہیں ہم کہتے ہیں. اب آپ اگلے 1 مہینے کی فورکاسٹ آپ فار ایگزامپل کر رہے ہیں, تو اس 1 مہینے میں جتنی ایٹماسفیئرک کنڈیشن چینج بھی ہوتی رہتی ہے. جیسے پہلے ہمارے پاس برساتیں, بڑی برساتیں آ رہی تھی, پھر وہ آتے آتے پھر وہ اپنا رخ تبدیل کر کے گئی, پھر وہ گجرات کے طرف چلی گئی, کہیں اور چلی گئی. تو کلائمیٹ چینج نے اس کو اور تھوڑا سا نا مشکل بھی بنا دیا ہے. اچھا, میں آپ نے جو سوال پوچھا میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ اب جو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہے, جو پورے سیزن کی بھی منتھلی بھی فورکاسٹ کی ایکوریسی ہم ایک طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں, اور وہ رپورٹ باقاعدہ اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو دیکھیں 1 دن سے لے کے 3 دن کی جو پیشن گوئی ہوتی ہے نا وہ تو 90% کریکٹ جاتی ہے. 10% کا 5-10% کا غلطی کا ہو جاتا ہے, وہ تو ہو جاتا ہے, ہیومن ایرر ہوتی ہے. اچھا, جو 3 دن سے 7 دن کی ہوتی ہے, فرق ہوتا ہے نا کہ فورکاسٹ آپ کتنے پیریڈ کے لیے کر رہے ہیں. 3 دن سے 7 دن کی جو اسے ہم میڈیم رینج فورکاسٹ کہتے ہیں, تو اس کی 80% پلس ہوتی ہے ایکوریسی, اور ویب سائٹ پر موجود ہے اس کی ایویلویشن. جو سیزنل ہے پورے 3 مہینے کی فورکاسٹ آپ اس میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے, آؤٹ لک ہے بیسیکلی, ہم اس کو آؤٹ لک کہتے ہیں. اس میں غلطی کا زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ پورے 3 مہینوں کے دوران کنڈیشنز کتنی چینج ہوں گی. آج آپ ایک اسیسمنٹ کر رہے ہیں, آپ کا کمپیوٹر ماڈل ایک اسیس کر رہا ہے, تو وہ پوری طرح سے احاطہ نہیں کر پاتا ان تبدیلیوں کا, کہ بعض اوقات قدرتی عوامل کی وجہ سے تبدیلیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, آپ نے کم اسیس کی ہوتی ہیں, یا وہ تیزی سے ہو جاتی ہیں, آپ نے ان کی ایک طرح سے اسیسمنٹ کی. سردار صاحب آپ کی بہت زیادہ مہربانی, آپ آئے, تکلیف کی, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو یہ مشورے ہیں, ہمارا بھی اس کام کرنے کا جو بیسک مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک تو اس حوالے سے معلومات پہنچائیں, دوسری جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر بھی ایک عوامی پریشر بن جائے, تو جیسے یہ ایسا ماحول کریٹ ہو کہ ہم نقصانات تو ہونے ہیں مگر ان نقصانات سے کم بچیں, کیونکہ ہم زندگیاں بچا سکیں, لوگوں کی ملکیتیں بچا سکیں. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سرکار اور دوسرے جو ادارے ہیں یا عالمی جو اس سلسلے میں کام کرنے والے ادارے ہیں, فورم ہیں, تو وہ مل کے ایسا کام کریں کہ ہم اس دنیا کو محفوظ کر سکیں. آپ کی بڑی مہربانی. دوستوں, ساتھیوں, آپ نے سردار سرفراز صاحب کی باتیں سنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انفارمیٹیو باتیں تھیں جو ہم گورنمنٹ تک بھی پہنچیں گی, عوام تک بھی پہنچیں گے. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے کلائمیٹ چینج والا, اور بڑا نازک سبجیکٹ ہے, اور اس کو لوگوں کو اس میں سلسلے میں جتنا زیادہ ایجوکیشن ہوگا اتنا ہمارا جو ہے بچاؤ ہو سکے گا, اتنی ہم زندگیاں سیو کر سکیں گے. انشاءاللہ کل پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.